فرمایا گر جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے، جوانی کا ایک آنسو بڑھاپے کے سمندر بھر کے رو لے، رب اکبر کی قسم ہے جوانی کے ایک آنسو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گر جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، وقت پیری بزرگ ظالمی شود پرہیزگار۔ جب بڑھے پاتا ہے انسان پر شام آنا شروع ہوتی ہے تو جنگل کے خوخار بھیڑیے بھی خاموشوں کے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ علماء اکرام نے فرمایا جب ایک جوان صدق دل سے اللہ کے دربار میں معافی مانگ لے اور یوں کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی معافی کو قبول فرما کر اس کی معافی توبہ کی برکت سے مشرق و مغرب میں جتنے قبرستان ہیں تمام قبر والوں کا 40 سال تک اللہ عذاب قبر معاف کر دیتا ہے۔ نبی کے ایک صحابی سے غلطی سرزد ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی ہو گئی، میرے یار تو کیا کر بیٹھا، نہ میرے پاس آتا چھپا لیتا اللہ سے معافی مانگ لیتا، کملی والے تو نے اللہ کا ڈر اتنا سنایا اب رات کو نیند نہیں آتی، قبر کا اندھیرا یاد آ جاتا ہے۔ یہاں مولوی صاحب جہنم کا ذکر کریں گے، عذابوں کا ذکر کریں گے، کھڑا ہو کے کہا مولوی صاحب تینوں چنگی گل کوئی نہیں آندی، کیوں سانوں ڈرانا ہے، اساں تے اگے ڈرے پے ہیں۔ او لوگو خدا کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، او لوگو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن اللہ نے انسان اور پتھروں کو بنا دیا ہے۔ پتھر بھی وہ جن کے بت بنائے گئے انہیں بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا علماء اکرام نے فرمایا او لوگو قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگ اگر عذاب قبر تمہیں سنا دیا جائے ڈر کی وجہ سے مردے دفنانا چھوڑ دو۔ فرمایا موت کے وقت اپنی ایمان کی فکر کرنا، ملک الموت آ کر بیٹھتا ہے، کمزور ایمان والے کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور لوگوں موت کے وقت ایمان کی اپنے ایمان کا بچانے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جانا، فرشتہ موت کا جھٹکا دیتا ہے، جسم کے اندر کی تمام رگوں کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ فرمایا ہو میرے امتیو جب فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے جھٹکا مارتا ہے، انسان کی رگوں میں جتنا خون گردش کر رہا ہے جھٹکے کی وجہ سے سارے کا سارا خشک ہو جاتا ہے۔ مرتے وقت کوئی کہہ رہا ابو جی میری طرف دیکھتا کیوں نہیں، ابا میرے والتے نظر کر، بیوی کہتی سونے ہو دیکھو تے صحیح، اے تو اڈا پتر ہے، اے تو اڈی دیئے، دیکھو مانو آ گئی، دیکھو تیرا پتر آ گیا۔ فرمایا اسے اس وقت کچھ نظر نہیں آتا، مرنے سے پہلے اس کا اصلی گھر دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ میں نے چائے مانگی تھی تھوڑی سی، پتہ نہیں کہاں کچھ اس میں دروش فرمایا او لوگو جب دنیا کی زندگی میں تمہارا دل لگنے لگ جائے، دنیا کی زندگانی تمہیں اچھی لگنے لگ جائے، فرمایا لوگوں قبرستان کا رخ کیا کرو۔
فرمایا جب دنیا کی محبت دل میں گھر کرنے لگے، قبروں کی زیارت جا کے کرایا کرو، دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک جوان آیا، عرض کی کملی والے موت سے ڈر لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے آگے بھیجا ہی کیا ہے؟ صدقہ خیرات کیا کر، جس چیز پر زیادہ پیسہ خرچ ہو جائے اس چیز کی قدر انسان کے دل میں آ جایا کرتی ہے۔ ہم نے مال مکان پہ لگایا، دکان پہ لگایا، اس لیے میرے عزیزوں چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ سگا بھائی بیمار ہو دکان نہیں بند کرتے، بیٹے بچے کی شادی پر بھی بڑی مشکل سے ایک آدھ دن کے لیے دکان بند کرتے ہیں۔ میں کئی علاقوں میں گیا، کیا لگے ہمارے ہاں دستور ہے کل خانی کے بعد باپ مرے جوان بچے کو دکان پر لے جاؤ، سارے مل کے دکان کھلواتے ہیں تاکہ بچے کو بڑا صدمہ، دکان کھولتے ہوئے خوشی ہو جائے۔ تمہیں کس بے وقوف نے کہہ دیا اسے صدمہ ہو رہا ہے، بلکہ اندر سے تو پتہ نہیں خوش کتنا ہو رہا ہے کہ مجھے باپ کی جائیداد پہ راج کرنے کو وقت مل گیا ہے۔ اگر اسے صدمہ ہوتا مسجد کے اندر کونے میں بیٹھ جاتا، حلق کے اندر روٹی کا ٹکڑا نہ اترتا، پانی کا گھونٹ نہ اترتا، او لوگوں چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہ آتی۔ یہ تو 4 دن کی بات ہے، اللہ کی طرف سے فطرت کی تقاضے ایسے کہ انسان کو آہستہ آہستہ غم بھلا دیا جاتا ہے۔ اپنے باپ کے مرنے پہ جو کپڑے پھاڑ پھاڑ کے رو رہا تھا، اب لاکھوں کے باپ مر گئے، آنکھ میں آنسو نہیں آتا۔ وجہ اس کی یہ باپ کے مرنے پر اسے احساس ہی نہ ہوا آج میرا باپ دنیا سے گیا، کل میں نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ یا من عصیت اللہ یوما غافلا فنسیت ان اللہ قد أعطاك نعم عليك كثير